بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک مجلس واٹس ایپ گروپ اور NYMNSWorld اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ اور برادر خان سامعین سب کو شمسین باقی سلامت کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر 81 ہے 81، اور اوراد خمسہ میں سے آج درس نمبر 8 ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں آپ لوگوں کو وضاح و گزارشات پہنچا دیا۔ یہ مقدس کلمہ جو ہے 7 بنیادی اعتقادات پر مبنی ہے اور انتہائی پرنور کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور وہ ذات یکتا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تمام خصلتیں پاک اور طیب ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ علی ولی اللہ، اور علی علیہ السلام اللہ کا مقرب ترین بندہ، اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا مددگار، اور اللہ کی مومن بندوں کا اللہ نے سرپرست بنا کر بھیجا ہے۔ علی ولی اللہ، اللہ کا محبوب بھی ہے، کیوں ولی بے معنی فاعل بھی آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، تو علی ولی اللہ، علی اللہ کا محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے۔ و فاطمہ تو امۃ اللہ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کمال معرفت کے ساتھ عبادت و بندگی کرنے والی، اللہ کے حضور سر تسلیم خم رہنے والی اللہ کی بندی ہے، اور اللہ کے ایک انسان ہونے ہے حق بندگی ادا کرنے والی پاک و طیب معصوم ہستی ہے۔ والحسن والحسین، دو عظیم ہستیاں جن کا نام ہی پاک و طیب ہے، چونکہ حسن حسین معنی قابل تعریف، قابل ستائش اور اچھے پاک اور طیب خصلتوں کا مالک دو ہستیاں صفوت اللہ، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہستیاں ہیں، منتخب ہستیاں اللہ کی طرف سے، اور علی محبہم رحمۃ اللہ، ان سب سے، اللہ سے، رسول سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین علیہ السلام سے، ان سب سے سچی محبت اور محبت رہنے والے، قول و فعل اور عمل دونوں سے ان کی پیروی کرنے والے، قول و فعل ہر لحاظ سے ان سے دل و جان سے محبت کرنے والے، ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور والا مبغضہم لعنت اللہ، اور ان سے دل سے، زبان سے، عمل سے کسی بھی طریقے سے بغض، دشمنی، نفرت، عداوت، کینہ دلوں میں رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے داہتکار دے، اپنے رحمت سے دور کرے، محروم کرے۔ یہ 7 ایمان افروز کلمات پر مشتمل کلمہ طیبہ کا مختصر ترجمہ توضیح جو ہے 4-5 درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا، اور ابھی جو ہے آگے اوراد خمسہ شروع ہوتی ہیں، تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا آپ لوگوں کو بتایا، یہ باعث ثواب عمل ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی اس کو اوراد کے طور پر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی اس کلمے سے بغض رکھے، یعنی اس کلمے کے اندر موجود یہ 7 ایمانیات پر مشتمل کلمات سے کسی کو انکار کرے تو وہ نرواشت سے ہٹ جائے گا، کیونکہ نرواشی 9 کے 9 کلمہ ہماری ایمانیات پر مشتمل ہے۔ نرواشی ہونے کے لحاظ سے اس کو ان ایمان افروز کلمات کے معنی مفہوم پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ہاں جی، یہ ہماری ایمانیات میں سے ہیں۔ ایمانیات جب تک انسان کا پورا نہیں ہو اس مسلک کا ممبر ہی نہیں بنتا ہے، لہٰذا اس مبارک کلمے کے معنی مفہوم پر ایمان رکھنا 7 نکات پر ہماری ایمانیات میں شامل ہے۔ باقی اس کا پڑھنا نمازوں کے وقت، کسی بھی وقت جو ہے اچھا وقت میں الپیدا ہو تو یہ باعث ثواب اور اجر ہے۔ تو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ، پاک اور طیب کلمہ جس کے بعد انسان کفر اور شرک سے نکل نہیں سکتا اور اپنے اندر سے کفر شرک کو نفی نہیں کر سکتا، وہ ہاں جی کفر اور شرک سے انسان کو نجات دینے والا جو سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم،
ہاں جی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اس مقدس کلمے کے اندر ہیں۔ پھر کفر سے نکلنے والے مقدس کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کفر سے نکال آتے ہیں۔ ان دو کلمے کے بغیر تو انسان کفر شرک سے اس کو نجات ہی نہیں ملتی ہے۔ ہاں جی یہ دو مقدس کلمہ ہیں جس کے تکرار سے ہمارے اندر سے کفر شرک ختم ہو جاتی ہے اور ایمانیات مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے، توحید الہی اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ باقی علی اور اہل بیت سے محبت مودت انسان کو نفاق سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کسی شخص کے بارے میں شک ہو جاتے تھے کہ یہ مومن سچا مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے علیہ السلام کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، تو جو سچے مومن ہیں وہ خوش ہو جاتے تھے، اس کے چہرے پہ رونق آ جاتے تھے، ہاں جی اور خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ تو سچا مومن ہے۔ اور منافق کے چہرے پہ ہاں جی لکیریں آ جاتے تھے پیشانی پہ، اور اس کے جو ہے چہرے کے رنگت خود بہت آٹومیٹیکلی بگڑ جاتے، تو ہم آرام سے سمجھ جاتے تھے یہ جو ہے منافق ہے، بظاہر مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو اذان کا نام نفاق سے انسان کو نجات دینے کے لیے محمد و آل محمد، کلمہ طیبہ علی ولی اللہ اور پاک کلمہ علی ولی اللہ اور باقی پنجتن پاک سے ہاں جی محبت مودت عین ایمان ہے۔ لہذا اس مقدس کلمے کا اور تولا تبرہ بھی انسان کی اور تمام موجودات کی فطری ایک ہاں جی کیفیت ہے اور ایمانیات میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا انسان کو اپنے دوستوں سے محبت نہ ہو اور اپنے دوستوں سے چاہنے والوں سے محبت نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور انسان کو اپنے دشمن سے نفرت نہ ہو اور دشمنوں سے دوستی کرنے والے سے نفرت نہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اور اس کلام محبین رحمۃ اللہ علیہ سے اس فطرت کا اقرار ہے۔ عزیزان گرامی اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، اس کلمے جیسے اسی فطرت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں سچی محبت مودت اللہ رسول محمد آل محمد سے ہو تو ان کے چاہنے والوں سے فطری طور پر محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور جن کو جو ہے اللہ رسول محمد آل محمد سے سچی محبت مودت نہ ہو تو پھر انہیں ان کے دشمن اور دوست میں کوئی فرق ان کے دل و دماغ میں نہیں رہتے، وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے ان ہستیوں سے سچی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ اس ایمانیات کا اقرار ہمیشہ پڑھتے رہنے سے آپ کی ایمانیات مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے اور آپ کے آخرت میں نجات کا بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے جان گرامی۔ اس کے بعد اوراد خمسہ شروع ہو رہا ہے، اور اوراد خمسہ جو ہے استغفر اللہ العظیم سے مبارک کلمہ اوراد شروع ہو جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ العظیم ہاں جی یہ مبارک کلمہ ہمیں 3 دفعہ پڑھنے کا جو ہے اوراد کے شروع میں حکم ہوا امیر کبیر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ یہ تو یہ جو ہے استقل میں یہ جملہ جو ہے یہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ تک یہ توبے کا جامع ترین الفاظ میں سے، یہ بھی توبے کے الفاظ میں سے۔ عزیزان گرامی اس جملے کو اقرار کرتے ہوئے حقیقت میں آپ ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء کو بسم اللہ کر۔ تو اس مبارک کلمات کی مختصر توضیح آپ لوگوں کو بتا دوں تو فرماتے ہیں استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ لفظ استغفر جو ہے یہ عربی ادب کے لحاظ سے استغفرا یا استغفر استغفاراً سے اس کو باب استفعال بولتے ہیں ہاں جی، اور اس کا اصل مادہ غفرا یغفر غفراً اور مغفرتاً کا معنی، اس کا اصل لغوی معنی لکھا ہے استغفرا از مادہ غفرا سے ہے۔ عربی کی بہت مشہور قدیمی کتاب ہے التغطیہ معنی لکھا ہے۔ تغطیہ کے معنی چھپانا، پوشانیدن یہ معنی۔ تو پھر غفر ذنبہ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہ کو چھپایا، گناہ بخشا، دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو استغفر اللہ کا معنی اب کیا ہو جائے گا؟
استغفر اللہ کا معنی یہ ہو جائے گا، چونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں گناہوں کو چھپانے اور بخشنے کی اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہوں، کیونکہ غفر کا معنی گناہ معاف کرنے کے معنی میں ہے، استغفر کا معنی گناہوں کی بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں درخواست کے معنی میں ہے، التجا کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کمال عاجزی سے بولتے ہیں کہ اے عظمت و بزرگی والے پروردگار، استغفر اللہ، میرا سوال ہے، استغفر من میرا عرض ہے، میں عرض گزار ہوں، میں التماس کرتا ہوں، میرے عاجزانہ درخواست ہے، میری مخلصانہ درخواست ہے، میرا درد مندانہ اپیل ہے کہ تو میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، چھپا لے، بخش دے۔ اس کے معنی عزیزان گرامی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، اللہ کے حضور میں بخشش معنی کون سا اللہ جو کہ عظیم ہے، عظمت والی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اللہ کی حاکمیت کو آپ تصور کر سکیں تو اللہ کی عظمت کو آپ درک کر پائیں گے۔ اللہ کون سی ذات ہے؟ یہ تو لفظ اللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یہ لفظ اللہ جو ہے لفظ جلالہ بولتے ہیں، اس ذات باری تعالیٰ کا نام گرامی ہے جو اس نے اپنے لے رکھا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، مالک ہے، جس کو وجود دینے والی ذات ہے، اس کا راز، اس کا پوری کائنات کے جو ہے معبود حقیقی وہی ذات ہے، اللہ ہے۔ رب صرف وہی ذات حقیقی ہے، مرازق صرف وہی ذات حقیقی ہے، اور زندگی بخشنے والا کائنات کے ہر شے کو خلق کرنے والی ذات صرف وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ایک بندہ کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں، اس کو ہم کتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک انجینئر جو ہے کوئی نئی چیز جیسے جہاز ایجاد کرتے ہیں، ہم اس کو کتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کتنی جو ہے احترام اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ اندازہ کریں، کائنات کی اس عظیم جو ہے انسان خود سے دیکھیں، بھئی آپ کے اندر جو کمالات رکھیں، آپ کے آنکھ کے کمالات دیکھیں، کان کی کمالات دیکھیں، دل کی کمالات دیکھیں، دماغ کی کمالات دیکھیں۔ آج دنیا نے کمپیوٹر میں اتنی ترقی کر لیا، لیکن یہ تمام عقل کے سامنے آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دے دیا، دل و دماغ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے سامنے یہ تمام ایجادات کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام اعجازات کا سرچشمہ یہی عقل ہے، یہی آپ کے دل و دماغ جو اللہ نے آپ کو دے دیا، اور کب سے آپ کو دیا ہوا ہے، اور بدون کسی مال و مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن فیکون سے آپ کو دے دیا، اور یہ ایک موجود کا نہیں، کائنات کے ہر موجود کو، انسان و حیوانات و ہر ذی روح کا اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے۔ پھر فرشتوں کی عظمت کو تو ہم درک ہی نہیں کر پاتے، وہ کتنے عظیم موجودات ہیں۔ ان مخلوقات کو پھر یہ سورج اور چاند، آج سورج کے آپ دیکھیں کتنی عظیم آگ کا ایک دنیا ہے، زمین سے کتنی گنا بڑا ہے، 20 گنا بڑا ہے، 4 گنا بڑا ہے، سائنسدان بولتے ہیں 20 گنا، کوئی اتنی عظیم پورا آگ کا ایک مجموعہ جس کے قریب کوئی موجود جا نہیں سکتے، اس آگ کے عظیم مجموعے کو زمین سے کتنی گنا بڑا ہے، آپ لوگ سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، طالب علم، یہ عظیم جو ہے آگ کا مجموعے کو ایک سسٹم میں ڈالنا، اس کو ایک سسٹم میں ڈالنا، اس کو ایک مدار میں ڈالنا، اور پھر یہ باقاعدگی سے اللہ کے حکم سے چلتے رہنا، اور یہ خوبصورت چاند، یہ زمین، یہ سیارات سبعہ، یہ عظیم کہکشانیں، یہ عظیم پہاڑ، یہ سمندر، اس کے اندر موجودات، اس فضا میں موجود مخلوقات، اس کو رائے اس پر بر و بحر میں موجودات، یہ تمام سبزیاں، درختان، پہاڑ، حیوانات، طرح قسم کے حیوانات، آپ ان تمام موجودات پہ آپ غور و فکر کریں تو اللہ کیسے عظیم ذات ہے، ان تمام موجودات کا خالق وہی ذات ہے، ان سب کو ہر لمحہ رزق پہنچانے والا ذات وہی ہے، ان سب کو نعمت، سب کو زندگی پہنچانے والا ہر موجود ہر لمحہ وہی اللہ کی عظیم ذات ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی علمی عظمت کو آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز زمین کے اندر نہیں جاتے مگر مجھے اس کا علم ہے، کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتے مگر مجھے اس کا علم ہے، کوئی چیز آسمانوں کی طرف نہیں جاتی مگر مجھے اس کو علم ہے، کوئی چیز آسمان سے نیچے نہیں آتے مجھے اس کے علم ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ بکل شیء علیم، اور وہ اس کا ہر چیز کا علم ہے۔ فرماتے ہیں زمین کے اللہ فرماتے ہیں غیب اور زمین و آسمان کے ہر چیز کا چابی میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں پھر زمین کے اندر میں آسمان و زمین کے ہر شے کو جانتا ہوں۔ پھر جزیات میں آگے فرماتے ہیں دادا کسی طرح سے ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر مجھ کو اس کا علم ہے، زمین کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جاتا مگر مجھ کا اس کا علم ہے۔ ہر انسان دل میں کیا سوچتا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ ہر انسان کے حتیٰ جو ہے نگاہوں کی حرکات بھی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، مخفیانہ چشم زدن کرتے ہیں، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ تو خزان کلامی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آپ درک کرنے کی کوشش کریں، کائنات کی موجودات میں غور و فکر کریں، ان عظیم موجودات کو کس ذات بابرکت نے خلق فرمایا، کتنے عظیم ذات نے خلق فرمایا۔ یہ تمام یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے موجودات کو خلق کر دیا اور اس کو پھر چھوٹی کر دیا، ہاں جی ایسا نہیں ہے ذہن میں۔ تو ایک ترخان ایک ٹیبل کو خلق بناتے ہیں، چلانے کے بعد بھائی دکان میں بازار میں بیچنے کے رکھتے ہیں، پھر اس دکاندار سے اس ترخان سے بنانے والے سے جو ہے اس ٹیبل سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ ختم ہو گیا، ہاں جی بس وہ جن خریدا وہ اس کو رکھیں توڑیں اس کی مرضی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو موجودات کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ان سب کو زندگی مسلسل ان سب کی زندگی پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان سب کے رزق پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان سب کی تربیت پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان سب کو جس مقصد کے لیے خلق ہے اس مقصد تک پہنچانے میں تسلسل کے ساتھ کنٹینیو بلا وقفہ بلا فاصلہ اللہ کی رحمت رحمانی مسلسل ہر شے کو مل رہا ہوتا ہے، اور ہر شے کو تمام استحکام اور بقا دے رہا ہوتا ہے، اور تمام استحکام اور بقا بھی کنٹینیو اللہ کی طرف سے ہر شے کو ملتی ہے، کائنات کے ہر ذرے کو ملتی رہتی ہے، ہاں جی اسی کو رحمت رحمانی بولتے ہیں۔ اور ایک لمحہ کہ جس طرح آپ کے گھر میں اگر لائٹ جلا ہوا ہے تو مرکز سے جب تک اس کو بجلی مسلسل نہیں مل رہا ہوتا ہے نا وہ لائٹ نہیں جلتا ہے، ہاں جی ہر لمحہ اس میں خاموشی ہوتے ہیں جلتے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ کائنات کے رعنائی، کائنات کے حسن جمال سب اللہ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کے وصول سے ہوتے ہیں۔ جان گرامی یہی سے آپ اندازہ کریں کتنے عظیم ذات ہے، اور اس کس عظیم ذات کے درگاہ میں آپ درخواست کرتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم، اے اللہ اے عظمت والے اللہ، اے کائنات کے رب، اے کائنات کے مالک، اے کائنات کے معبود حقیقی، میں تیرے درگاہ میں دست بے دعا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میرے گناہوں کو بخش دے، میں تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے، میں تیرے درگاہ میں دست بے دعا ہوں، میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ استغفر اللہ العظیم کا یہ مختصر توضیح ہے۔ زین گرامی اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ کر ہاں جی ان کو دل و جان سے کمال عاجزی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔